بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن پریشانیوں کی وجہ ہم خود ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری تمنا ہے. بس اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، یہ گھر مل جائے، اتنی مہنگی اتنی بڑی نوکری لگ جائے. بہت ساری اپنی چاہتوں کو وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے، دل میں رکھتا ہے کہ ایسا ہو جائے. ہوتا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کیا اس کے حق میں بہتر ہے، کس چیز میں اس کے لیے حکمت ہے. تو جب انسان کی چاہت اور مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ خود ہے. اگر یہ سوچ لیتا کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کریں گے، میں اس پر راضی رہوں گا، تو پریشانی نہیں ہوتی. اس نے پہلے سے ہی سوچ لیا کہ ایسے ہی ہو جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں، ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں چاہ رہا ہوں، یہ نوکری ہی لگنی چاہیے، یہی دکان جو میں نے کھولی ہے، یہ جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے چلنا چاہیے. تو بہت ساری انسان کی اپنی چاہتیں اور سوچیں ہوتی ہیں. جیسے کوئی نوجوان یہ چاہے کہ اسی جگہ شادی ہونی چاہیے، میری زندگی کی بہار ادھر ہی سے ہے، اللہ کی حکمت میں وہ تمہارے مقدر میں نصیب میں نہیں ہے، نہیں یہیں ہونی چاہیے. اب جب نہیں ہوئی وہاں سے منع ہو گیا، ابھی پریشان ہے، ڈپریشن میں، ٹینشن میں. تو بہت ساری پریشانیوں کی وجہ ہماری اپنی چاہت ہے، ہماری اپنی تمنا ہے کہ ہم نے ایک چیز ذہن میں سوچ لی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم. ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال اسلمت لرب العالمین. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب میری کوئی چاہت، میری کوئی مرضی، میری کوئی تمنا نہیں، میری وہ چاہت ہے جو اللہ چاہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیوی کو، حضرت حاجرہ اور اپنے معصوم بچے کو مکہ کی زمین جو کہ غیر آباد تھی وہاں لا کر چھوڑ دیا. پوچھا نہیں، اللہ ویران ہے، جنگل ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اسماعیل، اس کے گلے میں چھری چلاؤ. چھری چلانے کو تیار ہو گئے. یہ نہیں پوچھا اللہ آپ کیوں حکم دے رہے ہیں ایسا. تو اللہ تعالیٰ جیسا جیسا ابراہیم علیہ السلام سے کہتے رہے وہ کرتے رہے. چوں چرا نہیں کری. اللہ نے ان کی تعریف کری قرآن کریم میں، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں نے کہا کہ ابراہیم تمہارا مقتدی ہے، اس کی طرز زندگی اختیار کرو. اس کی کوئی چاہت نہیں تھی. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا اور 63 سالی کا سال تھا. لوگوں کے حالات بہت برے تھے. قحط پڑا ہوا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، زمینوں سے فصل نہیں اگ رہی تھی. ہر آدمی پریشان تھا. خاص طور پر یہ قحط کا مسئلہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہر شخص پریشان تھا. ایک بزرگ کو کسی نے آتے جاتے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے خوش، حشاش بشاش، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے اثرات کچھ بھی نہیں ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ اب بہت اچھا ہوں الحمدللہ.
میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. اب جس کی مرضی سے سارے کام ہو رہے ہوں وہ کبھی پریشان ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے میں بہت اچھا ہوں، ساری دنیا پریشان ہے قحط کی وجہ سے، کھانے پینے کو نہیں ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے پریشان ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا مزے میں ہوں اور جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی مرضی سے کیسے ہو رہا ہے؟ اور آپ کیسے ان حالات میں خوش ہیں؟ ہر شخص پریشان ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ڈال دیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، میری بھی یہی چاہت ہے. میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں گم کر دیا. میری وہی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت ہے. یہ جو حالات ہیں یہ اللہ کی چاہت سے ہیں، یہ جو پریشانی ہیں یہ اللہ کی چاہت سے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہیں. اسی طرح ہونا ہے، ہم اس میں راضی ہیں، ہم اس میں راضی ہیں، ہمیں اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں میرے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. تو یہ حالات میں انسان اس طرح کی کلمات کہتا ہے. یہ جب کہتا ہے کہ جب اس کی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے، اور جب اس کی چاہت اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے گی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ زبردست خوبی ہے کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. مانگتا اللہ سے عافیت ہے، خیر ہے، مانگنی ہم نے اللہ سے عافیت اور خیر ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی تکلیف یا غم آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. مانگنی اللہ سے عافیت اور خیر ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آ جائے، صبر آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. کوئی تکلیف، کوئی غم. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ کا یہ بندہ ہمیشہ آپ سے دعا کرتا رہتا ہے، آپ اس کی تکلیف کو دور کر دیں نا، پریشان رہتے ہیں، آپ اس کے غم کو دور کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں گا، یہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا. ہمارا یہ حال ہے، خوشحالی میں ہم اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اللہ سے مانگتے ہیں. تو بعض دفعہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں جب اوپر جاتی ہیں تو فرشتے کہتے ہیں جانی پہچانی آوازیں. ہماری دعائیں جب اوپر سنی جاتی ہیں، دعائیں تو آسمانوں کو جاتی ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں جانی پہچانی آوازیں، یعنی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ کی صدائیں لگاتا رہتا ہے. اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں انجانی سی آوازیں، اس سے پہلے کبھی سنی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی دعا مانگی نہیں، اس سے پہلے کبھی دعا مانگی نہیں ہے. تو بعض دفعہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، غم آتا ہے، صدمہ آتا ہے، نقصان آتا ہے، پریشانی آتی ہے. اس کے گھر والے بیمار ہو گئے، اس کے کام میں نقصان ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ سے وہ رو رو کر دعائیں کرتا ہے. تو یہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اس کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئی ہے اور اس کے گناہوں کو اس سے دور کرنے کے لیے آئی ہے. اب اس کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، اس کی تکلیف اس کے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو بعض دفعہ تکالیف اور پریشانیاں اور بیماریاں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر بھیجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس ایک خاص مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں. وہ مقام اور مرتبہ ان کے عمل سے ان تک وہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہے ہوتے، تکلیف سے پہنچ جاتے ہیں، تکلیف پر صبر سے پہنچ جاتے ہیں. تو زندگی ہے، خوشحالی بدحالی دونوں چیزیں چلیں گی، صحت بیماری دونوں چلیں گی، تکلیف بھی چلے گی، آسانی بھی چلے گی، تنگی بھی چلے گی، آسانیاں بھی چلیں گی، راحتیں بھی چلیں گی، مشکلات بھی چلیں گی، سب چلے گا. اگر میں صرف میں راحتیں اور آرام اور آسانیوں کو بیان کرتا رہا ہوں تو تکلیف مصیبت پریشانی کے جو احکام ہے وہ کیسے پتہ چلیں گے، فضائل کیسے پتہ چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات
اپنے سے قریب کرنے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. جیسے کہ کتابوں میں واقع لکھا ہوا ہے کہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری دے کر روانہ کیا. دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے پوچھنے لگے کہ بھائی تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت کچھ دیر بعد ایک آدمی ہے جو ایمان سے محروم ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، اور مرتے وقت اس کی یہ تمنا ہے کہ میں نے مچھلی کھانی ہے اور اس کے گھر میں مچھلی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ مچھلی کا انتظام کرو. ان کے گھر کے قریب دریا ہے، میں دریا میں بہاؤ بڑھاؤں گا مچھلی کا کہ ان کے گھر تک مچھلی پہنچ جائے. تو وہ جو کافر تھا اس تک مجھے مچھلی پہنچانی ہے. دوسرے سے کہا تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کہا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ مر رہا ہے، اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ میرے مرتے وقت جیسے انسان کا سر میں تیل لگاؤ، تو اس کو تیل کی خواہش ہو رہی ہے، کھجلی بہت ہو رہی ہے. اس کے گھر میں تیل الماری میں رکھا ہوا ہے، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی جا کر وہ تیل گرا دو، اس کی خواہش پوری نہیں ہونی. ابھی دونوں فرشتے بڑے حیران کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، کفر کی حالت میں مر رہا ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں زندگی گزار کے مر رہا ہے اس کی خواہش کو توڑنے کا حکم ہو رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہوا کہ اس نے جلد سے جلد ان کے لیے مچھلی کا انتظام کیا. لمبا واقعہ ہے، مختصر سنا رہا ہوں. اس کے گھر والے گئے دریا کے کنارے، مچھلی فرشتے نے پہلے دھکیل دی تھی، انہوں نے آسانی سے پکڑی اور چلی سے پکائی، اور وہ مرتے ہوئے کافر کی تمنا آخری پوری ہو گئی، وہ آخری مچھلی کھا کے مرا. اور دوسرا جو تھا کہ وہ نیک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے گھر والوں سے کہا بھائی میرے سر میں خارج بہت ہو رہی، تیل لگا دو. گھر والوں نے کہا اچھا ہم الماری سے لاتے ہیں. وہ الماری کے قریب گئے تو تیل گرا ہوا تھا، ضائع تو تیل لگا، وہ تیل نہیں ہے. وہ بیچارہ مرتے وقت نیک آدمی تیل کی تمنا کرتے کرتے مرا، اس کی حسرت پوری نہیں ہوئی، اور وہ گنہگار مچھلی کی تمنا کر کے اپنی حسرت پوری کر کے مرا. ابھی دونوں فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. اللہ آپ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، بصیر بھی ہیں. تو ہمیں ایمان ہے جو آپ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، وہ جو کافر تھا اس نے دنیا میں ایک اچھا کام کیا تھا، اس اچھے کام کا، کافر کے اچھے کام کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے. تو ہم نے چاہا کہ اچھائی کا بدلہ دنیا میں نمٹا دو، آخرت میں تو اس نے جلنا ہی جلنا ہے، آخرت میں تو اس نے جہنم میں جلنا ہے. تو اس کی ایک اچھائی تھی ہمارے پاس کہ دنیا میں اس نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، ہم نے اس اچھائی کا بدلہ اس صورت میں دے دیا کہ اس کی آخری تمنا کو پورا کر کے برابر کر دیا معاملہ. اب وہ ہمارے پاس آئے گا گناہوں کفر لے کر، جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور وہ جو نیک آدمی تھا وہ ہمارا بہت مقبول اور محبوب بندہ تھا، ہم نے اس کے لیے جنت میں ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو جنت میں یہ مقام دینا ہے. وہ اپنے نیک عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا، یعنی وہ نیک عمل کرتا ہے لیکن جس طرح کا نیک عمل ہم چاہ رہے ہیں اخلاص والا، وہ اس میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے جس تک وہ نہیں پہنچ پا رہا. تو یہ جو تکلیف ہم نے اس کے دی ہے، اس تکلیف یعنی تکلیف پر وہ نیک مقام مل جائے گا. تکلیف پہ ہم بہت تیزی سے درجات بلند کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ضابطہ ہے کہ تکلیف پر ہمارے ہاں درجات بہت تیزی سے بلند ہوتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیک آدمی نیک عمل کرتا ہے، بہت نیک عمل کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کے سارے نیک عمل چھوٹ گئے، بیمار ہو گیا، بستر پہ لیٹا ہوا، سارے عمل چھوٹ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا ثواب لکھو جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا، سب دو اس کو، بغیر کیے دو. تو اللہ تعالیٰ تکلیف پر بہت نوازتے ہیں، لیکن تکلیف کبھی اپنے منہ سے نہیں مانگنی چاہیے. مانگیں گے ہم انشاءاللہ سے عافیت، راحت، آرام. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیک بندہ تھا، اس کو ہم ایک مقام دینا چاہتے تھے، اپنے نیکیوں سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. تکلیف کے ذریعے ہم نے اس کو مقام دے کر موت دے دی. اب جب یہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو جنت میں عالی شان محل دیں گے. اللہ کی حکمت ہے.
ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ ہمارا ذہن کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، ہم پریشان ہو گئے، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، مجھے بھی تکلیف پہنچ گئی۔ تو بھائی تکلیف پر صبر کرنا اور اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام کا ہو جانا، یہ بھی تو تکلیف ہے، اس پر صبر کرنا، راضی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ کی جو مشیت چل رہی ہے میرے ساتھ، میں اس پر راضی ہوں۔ بہت بڑے ایمان ہے، یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے آگے کبھی چوں چرا نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف، اپنی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ہم چوں چرا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، مجھ پر ہی ساری تکلیفیں آتی ہیں، مجھ پر ہی سارے غم آتے ہیں، مجھے ہی ہمیشہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھ پر ہی بیماریاں آتی ہیں، میرے ہی بچے بیمار ہوتے ہیں۔ بھائی اگر تم پر بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ تمہیں مقام اور مرتبہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر تم پر کوئی تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر تکلیف دے کر اس کو مقام اور مرتبہ دینا چاہ رہے ہیں، اس کو اعلیٰ مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تم اپنے نیک عمل سے اس مقام مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہے، اللہ تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، اس تکلیف سے دے رہے ہیں۔ اس لیے زندگی میں انسان اپنی کوئی چاہت، اپنی کوئی سوچ مقرر نہ کرے، بس یہ نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہی ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں بس یہی ہو، یہ غلط ہے۔ اس کے خلاف ہوگا ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ بدگمانی میں آ جائیں گے کہ میری مرضی کبھی پوری ہوتی نہیں ہے، میری چاہت کبھی پوری ہوتی نہیں ہے، میری تمنا کبھی پوری ہوتی نہیں۔ بھائی اگر میری چاہت پوری نہیں ہو رہی تو کسی کی تو چاہت پوری ہو رہی ہے، اللہ کی چاہت پوری ہو رہی ہے۔ اگر میری چاہت پوری نہیں ہو رہی تو کسی کی تو چاہت پوری ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ہر چاہت میں میری حکمت ہے۔ جس طرح ایک والد سے ایک معصوم سا بچہ کہتا ہے ابا ٹافی دلا دیں، ابا کہتے ہیں ٹافی نہیں دلاؤں گا، سیب لے لو، تو بیٹا کہتا ہے ابا میری بات پوری نہیں کرتے، بیٹے کو ہی نہیں پتا ٹافی کی جگہ سیب کتنی زبردست چیز مجھے مل گئی، ٹافی نہیں دلائی، سیب دے دیا۔ اللہ کا بھی یہ نظام ہے کہ ایک بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی شکل یہ بھی ہے کہ مانگا تھا معمولی چیز، اللہ اس سے بڑھ کر چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا ایک بہت بڑا لازمی حصہ ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ آج جگہ جگہ شکوے اور شکایات ہیں بہت زیادہ، عورتوں میں بہت زیادہ ہیں، سب میں ہی ہیں۔ جو دین سے دور ہوگا، جو دینی تعلیمات سے دور ہوگا، اس کی زبان پر شکوے اور شکایات ہوں گے، ہمیشہ وہ شکوے کرتا رہے گا۔ وہ کھائے گا، اللہ اس کو کھلا بھی رہے ہیں، اللہ اس کو پہنا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی کہے گا کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پھر بھی کہے گا بڑی پریشانیاں ہیں، پھر بھی کہے گا بڑے مسائل ہیں، پھر بھی سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، سکون کی نیند بھی ہے، 3 وقت کا کھانا بھی کھا رہا ہے، عزت کی زندگی بھی ہے، بیماری نہیں ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی زبان پر شکوے اور شکایات ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اگر بالفرض اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف بھی ہے تو اس پر یہ کہنا کہ اللہ کی مرضی ہے، میں اس پر راضی ہوں، اسی میں کوئی حکمت ہوگی، اور یقیناً حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی بصیرت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہماری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ کبھی سوچیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا، اگر میری یہاں پہ شادی ہو جاتی تو یہ ہوتا، میری جہاں مثال دے رہا ہوں، کبھی ہم سوچیں کہ ہم ایک جگہ چاہ رہے تھے یہاں میری نوکری لگ جائے اور وہاں نہیں لگی، کہیں اور لگ گئی، سوچیں کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے میں دکھا دیں گے کہ یہاں نہ لگنے میں میرے حق میں خیر تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ بہت ساری ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، اس چاہت کے پورے نہ ہونے میں یقیناً کوئی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ ایک نبی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ کے ایک نبی، ایک بندے سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر انہوں نے ایک جگہ ٹھہر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے ہوتا ہے سفر کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے ایک درخت کے نیچے، تو یہ نبی پیدل سفر کر رہے تھے،
تھک گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ قریب میں ایک اور درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے، مالدار معلوم ہوتا ہے، اور اس نے اس درخت کے نیچے آرام کیا. آرام کر کے جب وہ اٹھا تو اس کے ساتھ ایک اشرف یا سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی. وہ تھیلی وہ بھول کر چلے گیا، وہ تھیلی وہ بھول کر چلے گیا. یہ دیکھتے رہے معاملہ کیا ہو. اتنے میں دیکھا کہ قریب میں ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک مزدور، ایک قریب سے ایک آدمی گزر رہا تھا، غریب سے آدمی گزر رہا تھا. وہ آدمی آیا اور وہاں پہ آرام کیا اس نے، اور اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ تھیلی پڑی ہے، تھیلی کھول کے دیکھا اشرفیاں، وہ تھیلی لے کر چلا گیا. امیر آدمی کی جانے کے بعد ایک اور آدمی آیا، وہ بھی مسافر تھا، اس نے بھی اس درخت کے نیچے بیٹھا اور اس کو وہ تھیلی ملی، اس نے وہ تھیلی اٹھا کر چل پڑا. تھوڑی دیر بعد قریب میں ایک باغ تھا، وہاں سے ایک مزدور آیا تھکا ہوا مزدوری کر کے، تو اس نے کہا چلو میں یہاں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. اس درخت کے نیچے آ کے وہ آرام کرنے لگا. آرام کرتے ہوئے آرام کر رہا تھا. اتنے میں وہ مالدار جس کی تھیلی جو چھوڑ کر گیا تو بھاگا واپس آیا. جب وہ بھاگا واپس آیا تو دیکھا یہ مزدور ہے، اسی کے پاس ہوگی میری تھیلی. اس نے اس مزدور کو مارنا شروع کیا. مارتے مارتے اس سے کہا تھیلی تو تھا، اس میں کون سی تھیلی، میں مزدور ہوں، میں مالی ہوں، میں ابھی بھی مزدوری کر کے آیا ہوں، تم مجھ سے تھیلی کا مطالبہ کر رہا ہے، کون سی تھیلی میرے پاس نہیں. وہ مارتا رہا اور اس کو جان سے مار دیا. اس مزدور کو اس مالدار آدمی نے جس کی اشرفی کی تھیلی جان سے مار دیا اور چلے گیا مار کر. اب یہ نبی اللہ کی جو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاملہ دکھاتے ہیں اور معاملے کی حکمت بھی دکھاتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تھیلی کس کی تھی، لی کس نے، مارا کون، تھیلی کس کی تھی، اٹھائی کس نے، اور مرا کون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس سارے معاملے میں حکمت ہے، ہماری حکمت چل رہی ہے. یہ جو مالدار آدمی تھیلی لے کر آیا تھا، اس مالدار آدمی نے تھیلی چوری کری تھی اس کی، جو بعد میں آ کر تھیلی اٹھا کر لے گیا. یہ جو مالدار آدمی تھیلی لے کر آیا تھا، یہ اس کی اپنی تھیلی نہیں تھی اشرفیاں، یہ سونوں کی اشرفی کی، یہ اسی کی تھیلی تھی. یہ مالدار اس کی تھیلی چوری کر کے لایا تھا، اور وہ بندہ ہم نے یہاں پہنچایا، وہ اپنی تھیلی لے کر چلے گیا. تو جس کی تھیلی تھی وہ تو ہم نے اس تک پہنچا دی. اللہ قتل کیسے ہو گیا؟ قتل کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مالی تھا، اس مالی نے اس مالدار آدمی کے باپ کو قتل کیا تھا. اس مالی نے، یہ جو مزدور تھا، اس نے اس مالدار آدمی کے باپ کا قتل کیا تھا، یہ قاتل تھا. اس کا بدلہ ہم نے دلوا دیا، اس کا بدلہ ہم نے دلوا دیا. اس باپ کے قتل میں بیٹے نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا. اور یہ سارے معاملے میں اللہ کی حکمت. تو وہ نبی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یقیناً آپ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا ذہن یہ بنے، ہماری سوچ یہ بنے کہ ایک تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے، علم سے، بصیرت سے خالی نہیں ہے. اللہ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اس میں اللہ کی حکمت اور مشیت چل رہی ہے، اور وہ حکمت اور مشیت بصیرت ہمارے لیے ہے، ہماری بہتری ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ اپنی انسان کوئی چاہت اور تمنا اور آرزو مخصوص نہ کرے، یہ ہو جائے میں جیسا ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ایمان کا بہت بڑا حصہ تقدیر پر راضی رہنا وہ نصیب ہو جائے گا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا نصیب ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اپنی مرضی اور چاہت کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں زبان پر شکوے شکایت نہیں آئیں گے. بعض دفعہ انسان کفریہ کلمات زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ کو میں ہی ملا تھا ایسا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، کفر ہے. مجھے ہی اللہ تعالیٰ نقصان دیتے ہیں، کفر ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ان چیزوں کا علم ہوگا، دینی تعلیمات کا یہ بہت بڑا حصہ ہمارے پاس ہوگا، تو انشاءاللہ یہ زبان سے اس طرح کی کفریہ کلمات نہیں نکلیں گے، نہ شکری کے کلمات نہیں نکلیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اللہ کی مرضی ہے، میرے حق میں یہی بہتر تھا. ویسے اللہ سے مانگنی عافیت ہے، دعاؤں میں اللہ سے خیر مانگنی ہے، سلامتی مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، عافیت کی زندگی مانگنی ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی نقصان آ گیا، اللہ میں اس پر راضی ہوں،
میں آپ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، میں آپ کی اس مشیت پر راضی ہوں، یقیناً اس میں میرے لیے کوئی حکمت ہے، یقیناً اس میں میرے لیے کوئی حکمت اور میرا کوئی فائدہ ہے، اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے جو مجھے نہیں دکھتا، آپ کو دکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ چیز اگر ہمارے ذہن بن گئے اور ہماری سوچ بن گئی تو ہم یہ جو ناشکری والی زندگی ہے اور یہ جو کفریہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں، یہ جو شکوے اور شکایات ہیں، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، دین کی سمجھ نصیب فرما دیجیے، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم آپ سے عافیتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے خیر و سلامتی کا سوال کرتے ہیں، خیر و عافیتیں، صحت و سلامتیاں، خیر و بھلائیاں، خوشیاں، راحتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ناشکری اور ناقدری سے، شکوے اور شکایات سے، اور یا اللہ زبان سے نامناسب الفاظ کے نکالنے سے، کفریہ کلمات کے نکالنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی مرضی پر، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی خیر عافیت، خوشیاں، راحت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل